أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اور تشکر اللہ کریم کی ذات و برکات کے لیے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کرنا ہے. بے حد و حساب درود و سلام وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جن کی وجہ سے ہم مسلمان ہوتے ہیں. آپ کی آل پر سلام ہو، آپ کے اصحاب پر سلام ہو، آپ کے ازواج پر سلام ہو، ذریات پر سلام ہو، آپ کے تمام اطاعت گزار زمین پہ ہو، آسمانوں میں ہو، آنے والے ہو، سب پر سلام. قبلہ حاجی محمد حنیف طیب صاحب رہبر جماعت نظام مصطفیٰ پاکستان کے متحرک ترین آستانوں میں سے ایک آستانے کے زیر سجادہ جناب پیر محمد نقیب الرحمان صاحب، طاہر احمد جہانگیر صاحب، میرا چھوٹا سا بھائی اور یا میرا بچہ جو سری نگر سے تشریف لایا، وہ خوش آمدید بھی اور باقی حضرات کا شکریہ بھی کہ مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے دعوت دی گئی اور یہاں پر بلایا گیا. نقیب محفل بار بار وقت کی کمی کا اظہار کر رہے ہیں. وقت تو بہت سارا گزر گیا. انہوں نے اپنی تقریر کا آغاز اور باقی مقررے میں بھی یہی کہا کہ 70 سال گزر گئے. میرے بیٹے 70 سال نہیں گزر گئے، 7000 سال گزر گئے. کشمیر کی تاریخ پڑھو تو پتہ چلے گا کہ 7000 سال گزر گئے اور بر صغیر میں اسلام کی آمد کے 600 سال بعد تک بھی اسلام بر صغیر کشمیر کے اندر نہیں تھا. تو کشمیریوں کو جو آزادی نصیب ہوئی، جو کشمیر میں آزادی ہوئی، وہ 1539 عیسوی سے لے کر 1339 عیسوی سے لے کر 1587 تک رہی، جب مغلوں نے دوبارہ کشمیر پہ قبضہ کر لیا. اس سے پہلے کشمیر میں بدھ مت تھا، ہندو تھا. ایک تبت کا رہنے والا شخص جو ہے وہ مسلمان ہوا اور صدر الدین کے نام سے تخت نشین ہوا 1539. پھر اس کو کسی افغانی شمس الدین نے ریپلیس کیا. تو میرے بچے، آپ کو آزادی صرف 144 سال نصیب. یہ 70 سال کی کہانی نہیں ہے، یہ بہت پرانی کہانی ہے. یہ غداریوں کی کہانی ہے. ایک آیت میں ایک داستان لکھی جاتی تھی، داستان ایمان فروشوں کی. تو عنایت اللہ صاحب نے اس میں ایک بڑا ہی خوبصورت مکالمہ لکھا کہ مسلمان بڑی عجیب قوم ہے. غداری پہ اتر آئے تو اپنوں کی گلا کاٹ کے پیش کر دے دشمن کو، اور جب اس کا کفارہ ادا کرنے پر آئے تو اپنا گلا کاٹ دے. میں اس فورم کے توسط سے کشمیر میں رونما ظلم و بربریت کی جو ایک داستان ہے، جو 1931 سے شروع ہوئی، جب ممبر پہ کھڑے ہوئے ایک عالم نے، ایک خطیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کیا، اور جو آج تک جاری ہے، اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں. اور عالم کو، دنیا کو یہ یاد دلاتا ہوں کہ کشمیر کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان نہیں گیا تھا، انڈیا گیا تھا. انڈیا نے وہاں جا کے یہ کہا تھا کہ ہم کشمیر میں استصواب رائے کرائیں گے. یہ ذمہ داری ہے بین الاقوامی ادارے کی، قوموں کی، کہ اپنے اس وعدے کو پورا کریں. جو مہاراجا ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ سائن کیا تھا، اس کے جواب میں جو ماؤنٹ بیٹن نے لکھا تھا، تو ماؤنٹ بیٹن نے یہی کہا تھا کہ آپ کی آبادی چونکہ زیادہ تر مسلمانوں پر مبنی ہے، اس لیے جو ہی افواج دونوں ممالک کی وہاں سے نکل جائیں گی تو وہاں پر استصواب رائے ہوگا. ایسے ہی ہوا.
میرے اس بچے نے بہت سارے سوال اٹھائے، بڑے جینوئن سوال اٹھائے، اور اس کی آنکھوں میں انتہائی قیمتی آنسو آئے، اور اس کے گلے کے اندر ایک گولا بنا، وہ پورے عالم اسلام کے گلے میں بننا چاہیے، اس بچے کے گلے میں نہیں۔ یہ آنسو پورے عالم اسلام کی آنکھوں سے بہنے چاہیے۔ میں عالم اسلام کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ دوستی کرو گے انڈیا سے، جو اپنے ہم مذہبوں کو، ہندوؤں کو 90% سے نفرت کرتا ہے، ان کو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتا، کھانے نہیں دیتا، اٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ سے محبت کیا کرے گا؟ وہ مسلمانوں سے محبت کیا کرے گا؟ وہ 711 عیسوی میں آئے ہوئے محمد بن قاسم کو، اور اس کے بعد یہاں میرے جیسے راجہ مل خان کی اولاد کو مسلمان ہوتے ہوئے حملہ آور سمجھتا ہے۔ وہ آپ سے محبت نہیں کرے گا، وہ آپ سے نفرت کرتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر سکتا۔ کشمیر اور 71 یہ ہم پر ایک قرض ہے، یہ قرض اگر میں نہ چکا سکا تو میرا وہ بچہ جو وہاں بیٹھا ہے اسے چکانا ہوگا، اور اگر وہ نہ چکا سکا تو اس کی اولاد کو چکانا ہوگا۔ ہم اس قرض سے نہیں بچ سکتے، یہ قرض ہمیں ادا کرنا ہے۔ بدقسمتی پاکستان کی یہ کہ اللہ کریم نے اتنا بڑا احسان فرمایا کہ 33 کروڑ خداؤں کے ملک میں یہ خطہ عطا کیا ہمیں، لیکن ہمیں صرف ایک رہنما ملا، ایک کمانڈر ملا، ایک جنرل ملا، ایک مدبر ملا، جس کا رابطہ شاید مدینے والے سے تھا۔ کسی کو شک ہو تو عبد المجید صدیقی جو کہ دیوبندی عالم تھے، ان کی کتاب پڑھ لیجئے، زیارت نبی بحالت بیداری۔ جب پوچھا گیا کہ آپ کو کون واپس لایا، علامہ اقبال نے کہا آپ تو چھوڑ کے چلے گئے تھے، نواب وقار الملک نے کہا، لیاقت علی خان نے کہا نہیں، مجھے مدینے والے نے کہا۔ میں ایک رات کو اپنے کمرے میں سوئے ہوا تھا، اچانک کھڑکیاں کھلی، میں اٹھا، میں نے کھڑکیاں بند کر دی، دوبارہ کھڑکیاں کھلی تو کوئی میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے انگریزی میں پوچھا who are you؟ مجھے جواب ملا I am your prophet, go back to India and lead the Muslims of India. Allah will grant you a state۔ یہ کتاب کھول کے دیکھیے، یہ کسی صوفیاء کی کتاب میں نہیں ہے، یہ ماننے والے کرامات پہ یقین رکھنے والے کی کتاب میں نہیں ہے۔ عبد المجید صاحب، مجید صدیقی صاحب شکا دیوبندی عالم، ان کی کتاب میں۔ اور پھر کسی کو منع کیا کہ یہ بتانا نہیں، یہ لوگ مجھے پوجنا شروع کر دیں گے۔ میری وفات کے بعد یہ راز کھولنا، ہم نے کیا کیا اس پاکستان سے؟ یہاں پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ کا ذکر ہوا، یہاں پیر صاحب مانکی شریف کا ذکر ہوا، پیر صاحب زکوڑی شریف کا ذکر ہوا، پیر چال کا ذکر ہوا۔ میرے بھائیوں، اگر تاریخ سے کوئی شغف ہے تو تاریخ پڑھو۔ 1946 کے الیکشن میں مسلم لیگ کو ایک سیٹ نہیں ملی تھی، ایک سیٹ فرنٹیئر کے اندر ایک سیٹ نہیں ملی تھی۔ یہ پیر صاحبان اٹھے، سرحد کے اندر گئے اور ریفرینڈم جیت کے آج وہ آپ کا خیبر پختونخوا ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کے وارثین آپس میں الجھ بیٹھے۔ یہ جو بچہ یاد کرا رہا ہے بالکل صحیح یاد کرا رہا ہے، اتحاد وقت کی ضرورت ہے۔ میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں، یہ قوم کنفیوز ہے رہنمائی کے لیے، 70 سال ٹامک ٹوئیاں مار رہی ہیں، کبھی کسی شوسلچ کے پاس، کبھی کسی سرمایہ دار کے بیٹھے۔ آپ لوگ کہاں پر ہیں؟ اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے، باہر نکلو اور اس قوم کو رہنمائی فراہم کرو۔ یہ رہنمائی چاہتے ہیں۔ اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور آپ کے خانوادوں میں جو ایک کو ولی اللہ گزرا، اس کے صدقے آپ کو کیا کچھ نہیں دیا؟ کتنی دنیاوی درجہ و عشرت دی آپ کو، کیا کچھ نہیں ملا؟ باہر نکلیے، اختلافات بڑھا دیجئے۔ ایک جمعیت علماء پاکستان کے آج 20 حصے ہیں اور ہر کوئی دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں۔ سواد اعظم کہاں پر ہے؟ حکومتی ایوانوں میں آپ کی آواز نہیں سنی جاتی، سرکاری اداروں میں آپ کا کوئی مدرسے کا فارغ خطیب نہیں ہے۔ آپ اس ملک کے 80% ہو۔ جب مسلم لیگ نے انڈین ڈومینین کے اندر رہنے کا فیصلہ کر لیا تھا
1946 مشن کے بعد، تو بنارس سے ایک آواز اٹھی تھی 27 سے 30 اپریل تک مشائخ اعظام کی، سنی زما کی، سنی کانفرنس کی، کہ مسلم لیگ پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو بھی جائے تو ہم دستبردار نہیں ہوں گے، اور ان میں سے 70% انڈیا کے رائے بنے۔ آپ کیا ہیں؟ آپ کے نمائندگان بہت اچھے ہیں، کوئی پیپلز پارٹی میں ہے، کوئی مسلم لیگ میں ہے، کوئی پی ٹی آئی میں ہے، کوئی اے ایل پی میں ہے، لیکن آپ کے یہاں نہیں ہے۔ یہ آپ کے لیے ایک لمحہ فکر ہے جو میرے اس چھوٹے سے بچے نے روتی آنکھوں سے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ یہ ملک آپ کے پرکھوں نے بنایا ہے، یہ ملک اللہ کریم نے آپ لوگوں کی خاطر دیا ہے، یہ ملک ایک معجزہ ہے۔ میں نے کہا ہر 3 انسانوں کے پیچھے ایک خدا ہے۔ یہ ملک بننے والا نہیں تھا۔ مارگڑا کی پہاڑی میں گھوم جائیے، آپ کو ہر جگہ بت نظر آئیں گے، بتوں کے نشان نظر آئیں گے۔ یہ اس اللہ نے دیا، اور میرا عقیدہ ہے کہ قیامت کے روز جب میں اپنے اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو مجھ سے سوال میرے اعضاء خود بولیں گے، لیکن ایک سوال ہوگا کہ تجھے پاکستان دیا تھا، تو نے اسے جھنجھوڑ کے کھایا، تو نے اسے لوٹ کے کھایا، تو نے اسے مردار سمجھا۔ جو اس سے جڑا اللہ نے اس کو زندگی، کوئی کھلاڑی بنا، کوئی سیاستدان بنا، کوئی میری طرح فوج میں گیا، خود برسا اس کے اوپر۔ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، 44 سال کی زندگی، فوجی زندگی میں بجز ندامت کے میں کچھ دکھا سکتا۔ آپ کے پاس کچھ ہے تو مجھے بتائیے۔ آج تک ہم ریاست پاکستان کو اپنا نہیں سمجھتے، ہم بس چلا دیتے ہیں، جی ٹی ایس کی بینک چلا دیتے ہیں، وابڈا کا آفس چلا دیتے ہیں۔ میری جیب سے کوئی 50 روپے نکال رہے ہیں، اسے گریبان پکڑ کے یہ صاحب وکیل کر دیتا ہوں۔ پاکستان کے کوئی اربوں لوٹ دے، ہم بات نہیں کرتے۔ بھائی ہندو آپ کا کچھ نہیں رکھتا، آپ نے اسے ساڑیاں اور آم بھیجے، اس نے وہاں سے تربیت یافتہ دہشت گرد اور آم بھیجے، ARM آم اسلحہ بھیجا۔ آپ نے اسے گلدستے بھیجے، اس نے آپ کو گلبھوشن بھیجے۔ اس نے ریڈ قلعہ کے ریمپ کے اوپر کھڑے ہو کر کہا کہ میں بلوچستان کے اندر، میں سرحد کے اندر، میں کشمیر کے اندر جو کچھ کر رہا ہوں، اس نے یہاں پر برہم ڈال کریٹ کیے، یہاں پر پھنکارتے سانپ کریٹ کیے، یہاں پر سسکارتے سانپ کریٹ کیے۔ آپ کو پتہ ہے میں کس برہم ڈال کی بات کر رہا ہوں، کس سانپ کی بات کر رہا ہوں، کس سانپ کی بات کر رہا ہوں؟ آپ جانتے ہیں زندگی کس؟ وہ بچے جو لڑکی کوتل سے کماری تک روزانہ 11,000 روپے تنخواہ میں جانے دے رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ اس ملک کے بچے ہیں، وہ پچھلے 20 سال سے جانے دے رہے ہیں۔ بالکل اس ملک میں یہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا۔ یہاں پر نظام مصطفیٰ کے دائی بھی بیٹھے ہیں، اور یہاں پہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بھی بیٹھے ہیں۔ ایک تاریخی حقیقت بتاؤں آپ لوگوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرا کے اترنے سے بعد سے لے کر تمام جنگوں اور غزوات میں صرف 259 مسلمان شہید ہوئے، لیکن ایک جنگ یمامہ کے اندر 1200 مسلمان شہید ہوئے۔ کیا وجہ تھی؟ 700 حفاظ، 70 بدری صحابہ اس کے اندر شہید ہوئے، اس لیے کہ ناموس رسالت کی بات، اس لیے شہید ہوئے۔ جنگوں میں اتنا پاکستانی فوجی شہید نہیں ہوا جو اس وار اینڈ ٹیرر میں شہید ہوا ہے۔ آپ کو احساس ہے اس بات کا؟ جو ٹی وی پہ اسکالر بیٹھتا ہے فوج کے خلاف منہ کھولتا ہے، فوج آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے، فوج آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے۔ خدا نہ خواستہ جس دن یہ فوج کمزور ہو گئی، دشمن ایک دن میں آپ کو نگل جائے گا۔ یہ فوج ہے جو اس ملک کو ایسے کر کے رکھی ہوئی ہے۔ یہ وہ بچہ ہے جو ٹیکس بھی دیتا ہے، جس کو ٹوٹل 11,000 روپے تنخواہ دیتے ہو۔ افسر کو چھوڑ دیجئے، آپ کیا دے رہے اس کو؟ مجھے ایک رات جا کے سیاچین پہ ایک رات بندوق اٹھا کے دی طریقہ آپ جا بتا دیں مجھے۔ ایک رات کو سیاچین میں +-45 ڈگری پہ کھڑے ہو کے دکھا دیجئے۔ ایک رات فاٹا میں جب دشمن آپ جیسا ہے، آپ سے بڑی داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ چل کے دکھا دیجئے۔ یہ فوج ہے تو انشاءاللہ پاکستان ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں، اور ہم ہیں تو کشمیر کا مسئلہ ہے۔ کشمیر ہمارا قرض ہے، دنیا کے اوپر بھی، ہمارے اوپر بھی۔ کشمیر دل ہے پاکستان کا، اور اس کے لیے جو سازشیں کی گئی اسے سمجھیے، گرداسپور صرف کشمیر کو کاٹنے کے لیے ہم سے علیحدہ کیا گیا، کیونکہ اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا، اور کوئی رستہ نہیں تھا۔ مسلم پر دو کی چیزیں لے دی کہ یا آبادی کا تناسب زیادہ ہو یا جغرافی الحاق ہو۔ کشمیر ہمارے ساتھ تھا،
مہاراجا ہری سنگھ نے تو فیصلہ نہیں کیا تھا، 26 اکتوبر 47 کو اس سے فیصلہ کرایا گیا، 14 اگست کو فیصلہ نہیں کیا تھا اس نے۔ میں آج اس فورم سے حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور وہ تمام جو حملے ہو رہے ہیں پر ثقافتی حملے، آج ہم میں سے ہر ایک کو ایک عہد کرنا چاہیے کہ آج سے بعد ہمارے گھروں میں انڈین ڈرامہ نہیں لگے گا، انڈین کیبل نہیں چلے گی۔ اور کچھ خیال کرو میں کیا کیا کہانی بتاؤں آپ، جب سعودی عرب میں رہے 83 سے لے کر 86 تک، انڈین فلمیں دیکھنے کے لیے ہم نے امریکن ریسلنگ شروع کر دی دیکھنی، لیکن انڈین فلم نہیں دیکھی۔ آج میرے بیڈ روم کے اندر جو ہے وہ انڈیا کا ڈرامہ چلتا ہے، وہاں کا ایکٹر بیمار ہو جائے یا بلڈ نشر ہوتا ہے، بند کیجئے ان کی فلمیں، بند کیجئے تمام ان کے چینل۔ وہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کو، بچی کو مار رہا ہے، یہ بچہ میرا کیوں رویا؟ وہ زہرا اس کی بچی نہیں، وہ میری بچی ہے، وہ آپ کی بچی ہے، کل آپ کی بچی اور میری بچی کے ساتھ یہی سلوک ہو سکتا ہے۔ یہ نفس و نفسی سے باہر نکلیے، اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سے زیادہ کشمیری متحرک ہے، ہم نے وہ استقامت نہیں دکھائی، پاکستانیوں نے وہ استقامت نہیں دکھائی جو میرے اس بچے اور آج بھی کشمیری دکھا رہے ہیں۔ وہ آج بھی کہہ رہے ہیں کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، جبکہ 1925 میں کشمیر نے نعرہ لگایا تھا کہ کشمیر کشمیریوں کا۔ جب 1925 میں کشمیر کی آزادی کی تحریک شروع ہوئی تھی تو کشمیر کا نعرہ تھا کہ کشمیر کشمیریوں کا۔ آج کشمیر سبز ہلالی جھنڈا لہراتا ہے، اور ہم اس سبز ہلالی جھنڈے کو پاؤں کے نیچے روکتے ہیں کیونکہ ہم لگا لیتے ہیں جھنڈے اور پھر سنبھالنا بند کر دیتے ہیں اس کو۔ میری درخواست ہے اس اجتماع کے توسط سے، ایک تو صوفیاء کرام کو، مشائخ اعظام کو، اپنی ذمہ داری سنبھالیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے لوائے ہم کے نیچے جگہ نہیں ملے گی، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانے کے قیامت میں اگر مان لے۔ صرف نام کے نہیں، کام کے بنیے، غلام بنیے، غلام، کیونکہ آپ پر جو کام ہو رہا ہے وہ کام یہ ہو رہا ہے کہ مفا کا کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال۔ آپ پر یہ کام ہو رہا ہے، آپ کی انائیں بڑی ہیں، کوئی 1000 سال پرانی گدی ہے، کوئی 100 سال پرانی گدی ہے، رہنمائی فراہم کیجئے للہ، اللہ کے واسطے، محمد سن کے صدقے رہنمائی فراہم کیجئے اس قوم کو، ورنہ آپ کا نشان بھی نہیں رہے گا۔ آپ کے پتھر کپڑوں کو اڑایا گیا نہیں، اڑایا گیا، پوچھئے کن کن سے اڑایا گیا۔ آپ پیر جماعت علی شاہ کا ذکر ہوا، انہیں کہا گیا نہ یہ سکھ آپ کو مار دیں گے، انہوں نے سب کو منع کر دیا، ایک غلام رسول کو ساتھ نہیں کر دیا اپنے خادم کو، اور وہ سکھ مسلمان ہوئے۔ قوت ایمانی جو ہو ذوق یقین رہتا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ باتیں بہت تھی، ٹائم میں نے فالتو لے لیا۔ ایک گلستان میں سے شعر لکھ کر لایا تھا آپ کو سنانے کے لیے، اس شعر پہ اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ بہت لمبی تقریر بنا کے لایا تھا، میں لکھ کے تقریر نہیں کر سکتا کہیں بھی، حضرت صاحب کو پتا ہے اکثر بلاتے رہتے ہیں، میں ایکسٹمپوری تقریر کرتا ہوں۔ یہ انڈیا کے لیے ہے، اور آپ سب لوگ میرے صاف ہو کہ نہیں مجھے بتانا، یہ انڈیا کے لیے ہے۔ آنا من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، آنا من باشم کے روزے جنگ بینی پشت من، میں وہ نہیں کہ تو لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھے گا، آمنن کا اندر میاں خاک خون بینی سرے، میں وہ ہوں کہ خاک و خون میں تو میرا سر دیکھے گا، کہاں کہ جنگ آرد بخون خیش بازی بھی کرد، ہم لڑائی کے دن اپنے خون سے کھیلیں گے، خون سے، اپنے خون سے تیرے ساتھ کھیلیں گے۔ تو نے آج 2 شہید کیے نا، فیصلہ کر ذرا، میں یہاں سے بتا رہا ہوں، فیصلہ کر، ایک دفعہ لائن آف کنٹرول سے آگے آ، پھر دیکھیں کہاں کہ جنگ آرد بخون خیش بازی می کند، ہم لڑائی کے دن اپنے خون سے کھیلیں گے، روز میدان وہاں کا بغریزت بخون لشکر، کیونکہ لڑائی سے بچنے والا اپنوں کا خون کرتا ہے اور ہم اپنوں کا خون نہیں کرتے۔ ہماری فوج الحمدللہ یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے ساتھی کے لیے، کلیگ کے لیے، ہانڈیوال کے لیے جان دینی ہے۔ یہ ہوا ہے، یہ سیاچین میں ہوا ہے، یہ 65 میں ہوا ہے، یہ 71 میں ہوا ہے کہ اپنے دوست کو پھر پیچھے کیا اپنے سینے پہ گولی کھا، اپنے آپ کو ٹینک کے نیچے دے دیا۔ تو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگائیے، افواج پاکستان، پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔